بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے رانا ثناءاللہ کے خلاف بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ نیب نے ایکشن لیا ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف، اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور رانا ثناءاللہ نے اپنی بغاوت کو دہرایا ہے، اور نہ صرف بغاوت کو دہرایا ہے بلکہ عمران خان کو جو پارلیمنٹ حملہ کیس میں بری کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ایاز صادق کے بیانیوں کو دوبارہ دہرایا ہے اور کچھ باتیں ایسی کی ہیں کہ جن کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جو رانا ثناءاللہ ہے ان کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے، ان کو نیب نے کیوں طلب کیا ہے، اور یہ کیس کہاں پر پہنچا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے ایاز صادق نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور ایاز صادق نے کچھ اور بولا ہے، اور اس کے بعد بھی کیا اس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج نہیں کرے گی ہماری ریاست، کیا ابھی بھی ان کو کھلی چھوٹ دے گی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رانا ثناءاللہ کے حوالے سے۔ رانا ثناءاللہ کو نیب نے طلب کر لیا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں۔ رانا ثناءاللہ جو اپنے آپ کو بڑا ہی آج کل ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں سیاست میں، اور وہ اس کیس کو جو ANF کا کیس ہے اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ معاملات کو مینج کر رہے ہیں، درخواستیں دے کے، مختلف سینئر وکلاء کو پیش کروا کے، ججز کے اوپر پریشر ڈلوا کے وہ ریلیف لیتے آ رہے ہیں، اور باہر آ کے دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے خلاف وہ جھوٹا کیس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کیس کو جان بوجھ کے لنگر آن کر رہے ہیں، اور جو شخص سچا ہوتا ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف جو کیس ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کبھی بھی معاملے کو ڈیلے کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ وہ معاملے میں پیش ہوتا ہے۔ اگر رانا ثناءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ہیروئن برآمد نہیں ہوئی یا ایسا کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے تو جھوٹ کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ رانا ثناءاللہ اپنے وکلاء کے ذریعے کوشش کریں گے اور بری ہو جائیں گے، اور اس جو ایک بدنامی اس کے گلے پڑی ہوئی ہے اسے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب یہ جو اس کی حرکتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ گلٹی تھے، اور اتنی اندھیر نگری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 15 کلو ہیروئن کی جگہ 14.5 کلو ہو، 13.5 کلو ہو، میکسیمم اتنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا جھوٹ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ ایک آمدن سے زیادہ اثاثہ جات انکوائری شروع کی گئی تھی، اور یہ انکوائری رانا ثناءاللہ، ان کی بیوی، ان کی بیٹی اور داماد کے خلاف تھی۔ ان کے داماد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے عبوری ضمانت حاصل کی ہے اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ درخواست ضمانت مارچ 2020 سے آج 3 نومبر، وہ میرے خیال میں 5 مارچ ہے جب انہوں نے درخواست ضمانت فائل کی تھی، اور آج 3 نومبر ہے، ایک بار بھی دوبارہ فکس نہیں ہوئی، اور وہ عبوری ضمانت تھی، وہ انٹرم بیل تھی، ابھی وہ کنفرم نہیں ہوئی، اور وہ دوبارہ کیس فکس ہی نہیں ہوا، اس کیس کے اوپر ہیرنگ ہی نہیں ہوئی۔ بیچ میں 2 دفعہ بلایا گیا رانا ثناءاللہ کو، پچھلا کچھ عرصہ پہلے بھی رانا ثناءاللہ پیش ہوئے تھے، اور اب 10 نومبر دن دوپہر 2 بجے رانا ثناءاللہ کو بلا لیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ جو ادارے ہیں انہوں نے اس بات کو اب یقینی بنانا ہے، یا جو نیب ہے، کہ یہ آخری بار وہ اس کو طلب کر رہے ہیں، آخری بار اس سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پہلے ہی کافی موجود ہیں۔ اس لیے اب کی بار رانا ثناءاللہ کو جو چکر ہے وہ آخری چکر ہے، اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ریفرنس تیار ہو رہا ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف، اور اگلے چند دنوں میں ریفرنس فائل ہو جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کیونکہ اب رانا ثناءاللہ نے بھی جیل میں جانا ہے، رانا ثناءاللہ کا جو مستقبل ہے وہ بھی جیل میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رانا ثناءاللہ بھی اب کھل کر اداروں کے خلاف گالم گلوچ اور مریم نواز کا جو ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے نیب طلب کر رہی ہے، حالانکہ میرے اور میری فیملی کے سارے اثاثہ جات منجمد کر دیے ہیں، اور اس وقت کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہو، حتیٰ کہ جس اکاؤنٹ میں میری سیلری آتی ہے، وہ اکاؤنٹ جس میں جو پارلیمنٹ سے ممبر آف پارلیمنٹ کی سیلری آتی ہے وہ اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ مجھے بلاتے ہیں اور میرے خلاف انہوں نے انکوائری شروع کی ہوئی ہے۔ میں رانا ثناءاللہ کا ریکارڈ ٹھیک کر دوں کہ آپ کی جو سیلری منجمد ہوئی ہے، یا آپ کے جو اکاؤنٹس منجمد ہوئے ہیں، یا جو آپ کے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں، آپ کے ہوں، آپ کی بیوی کے ہوں، آپ کی بیٹی یا آپ کے داماد کے ہوں، وہ سارے کے سارے منجمد ہوئے ہیں منشیات کیس میں۔ منشیات کیس میں ہمیشہ جو پراپرٹی
اس منشیات سمگلنگ سے بنائی جاتی ہے تو جو اے این ایف عدالتیں ہیں وہ اس کو فریز کر دیتے ہیں اس پراپرٹی کو، اور اے این ایف نے تفتیش کے بعد آپ کی پراپرٹی فریز کی تھی، اور اے این ایف نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پراپرٹی اس نے رانا ثناءاللہ بلڈنگ بنائی ہے، ہائی کورٹ کے پاس بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس نے جو فیصل آباد اور لاہور میں باقی پراپرٹیز خریدی ہیں، گھر بنائے ہیں، پلاٹس خریدے ہیں، وہ سارے کے سارے منشیات سمگلنگ کا پیسہ تھا اور وہ اس سے بنائے ہیں۔ اور یہی سوال اے این ایف نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے بنائے ہیں، اس کی دوران تفتیش جواب نہیں دے سکے تھے اور ان کی فریز ہوئی ہے۔ یہ نیب نے فریز نہیں کیا۔ اب رانا ثناءاللہ کا یہ کہنا کہ میرے جو اثاثے وہ پہلے منجمد ہو چکے ہیں تو مجھے اب کیوں طلب کیا جا رہا ہے، نیب یہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ 2008 میں آپ کے اثاثے اگر تھے 1 بلین یا آپ کہہ لیں کہ 1 کروڑ تھے، 2 کروڑ تھے، اور وہ جو اثاثے ہیں وہ 2018 میں اگر اربوں خربوں میں پہنچ گئے ہیں تو کوئی ایسا سورس بتا دیں، آپ کا کوئی ایسا بزنس تھا، آپ نے کوئی پارلیمنٹ سے اتنا پیسہ کمایا یا باقی سمگلنگ اور منشیات کے پیسے تھے۔ اب یہ سوال بطور ممبر آف پارلیمنٹ، بطور جو وہ وزیر رہے ہیں، ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے اور اتنے اثاثے کہاں بنائے تھے، آپ کی آمدن تو اتنی نہیں تھی۔ یہ الگ معاملہ ہے، اے این ایف کا الگ معاملہ ہے۔ رانا ثناءاللہ میڈیا کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ بے وقوف بننے والے نہیں ہیں، کیونکہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ڈے 1 سے ان معاملات کو کور کر رہے ہیں اور ہم قوم کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ اثاثے اے این ایف نے فریز کیے تھے اور اب جو کارروائی ہے وہ آمدن سے زائد میں نیب کر رہا ہے ان کے ایسٹ بیانڈ مینز کیس میں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ آج کیونکہ عمران خان کو جو پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں جو بری کیا گیا ہے اس کا آج تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور عدالت نے وہ جو سارے معاملات ہیں ان کو تفصیلاً ڈسکس کیا ہے اور عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو عمران خان کے خلاف وہ کیس بنایا گیا تھا وہ سیاسی تھا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے خلاف کیس ختم ہو سکتا ہے تو آپ نواز شریف اور شریف خاندان کے خلاف بھی ریفرنسز ختم کریں۔ کیوں ختم کریں کہ اگر نواز شریف عمران خان بری ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بری ہو سکتے، اور پروسیکیوشن نے وہاں پر یہ بیان دیا ہے کہ ان کے خلاف کیس نہیں بنتا۔ میں رانا ثناءاللہ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ 2 ایف آئی آرز تھیں، ایک ایف آئی آر تھی ریاست کی مدعیت میں، سرکار کی مدعیت میں عمران خان اور باقی قائدین کے خلاف، ایک ایف آئی آر تھی شاہ محمود قریشی کی مدعیت میں نواز شریف، رانا ثناءاللہ، چودھری نثار، شہباز شریف، ان لوگوں کے خلاف۔ اس میں 3 لوگوں کا قتل ہے اور 560 لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، اور باقی جو وہاں پر امن و امان کی خرابی اور دہشت گردی کے اوفینسز ہیں وہ الگ ہیں۔ نواز شریف کے دور حکومت میں وہ جو معاملہ تھا، وہ جو درخواست تھی، وہ جو ایف آئی آر تھی، وہ کس نے بند کروائی تھی، وہ کس نے جو اخراج رپورٹ بنا کر عدالت میں پیش کروا دی تھی، آپ کے خلاف وہ کیس تھا، وہ کیس آپ نے خارج کروا کے عدالت میں رپورٹ پیش کر دی تھی، اور آج آپ عمران خان کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے ان کے حق میں بیان دیا ہے۔ انہوں نے تو صرف حق میں بیان دیا ہے اور باقی ڈیو پروسیس آف لا ان کو اس میں سے نکالا گیا ہے یا بری کیا گیا ہے۔ آپ نے تو اپنی پروسیکیوشن کو استعمال کر کے وہ مقدمے خارج کروا دیا تھا۔ آپ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ عمران خان کو بری کیا گیا تو شریف خاندان کو بھی بری کرے۔ عمران خان ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے بری ہوئے ہیں۔ عمران خان نے 265K کی درخواست دی ہے اور یہ ہمیشہ ٹرائل میں جب یہ ہو کہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو اور آپ عدالت کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ سیاسی ہے اور اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر ٹرائل کمپلیٹ ہونے سے پہلے عدالت آپ کو ایکیوٹ کر سکتی ہے، بری کر سکتی ہے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اور پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، 2 ہفتے ہم احتجاج کریں گے، اگر ایکشن ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم پھر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے۔ اب کیونکہ رانا ثناءاللہ جو وکلا کی این جی اوز ہیں یا جو وکلا کمیونٹی کو لیڈ کرنے والی جو ایسوسی ایشنز ہیں یا بار کونسلز ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے وکلا کمیونٹی اس بات پر ناراض ہے کہ جو وکلا کی قیادت ہے، پنجاب بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، وہ سارے کے سارے ہمارے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں
ان کے پے رول پر آتے ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں ان کی انویسٹرز ہیں اور وہ ان کو لے کر آتی ہیں. اور اگر آپ کی بار بھی نون لیگ کے بیانیے کو اور نون لیگ کے ایجنڈے کو بار ایسوسیشنز یا بار کونسلز نے سامنے لے کر آئے تو پھر وکلا ان کے خلاف اپنی بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ہر وہ معاملہ جس کے اوپر نون لیگ کا جو موقف ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے اس کے اوپر اگر وکلا قیادت کھڑی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ وکلا کی نمائندہ نہیں ہے بلکہ وہ ان سیاسی جماعتوں کی نمائندہ ہے، تو پھر وہ انہی سے ووٹ لے گی، وکلا کمیونٹی سے ووٹ نہیں لے گی. آخر میں ہم بات کریں گے ایاز صادق کے حوالے سے. ایاز صادق نے یہ کہا ہے کہ جو میرا بیان ہے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں 2002 سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں سیاست کر رہا ہوں، کبھی میں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا. اب میرے خلاف یہ ایک پری پلان ایجنڈا ہے اور اگر خاموش نہ ہوئے تو پھر میں کچھ اور بولوں گا اور پھر میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا جو شاید برداشت نہ ہو سکے. ایاز صادق اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں اور میں ریاست کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ریاست کیوں خاموش ہے. ریاست کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے، ریاست کے بیانیوں کو ٹوٹلی ڈسٹرائے کر دیا ہے ایاز صادق نے، اور اس کے باوجود اگر ہماری ریاست خاموش ہے اور غداری کا مقدمہ درج نہیں کر رہی تو یہ جو خاموشی ہے ہمارے اداروں کی اس کو قوم معاف نہیں کرے گی. اگر قوم دکھی ہے تو اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ کل کوئی جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی صورت میں اداروں کے اوپر یا ریاست کے اوپر حملہ نہ کرے. اور یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو وکٹیں ہیں جیسے رانا ثناءاللہ اب کلین بولڈ ہو رہے ہیں نیب کے کیس میں. انشاءاللہ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.